حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کا قصہ۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت خراب تھی کہ جب بھی کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا۔ کچھ دنوں تک تو وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو۔ اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات بیوی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بیوی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 3 بار اپنے انجام میں ناکام رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں اب کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی حاضرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ بیوی سارہ اور حاضرہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ حاضرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے یہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی دکھائی پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کے سامنے کھانا پیش فرمایا۔ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی اور بڑھے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی
मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मिकाईल है। हम हजरत लूत की कौम को उनकी सरकशी की सजा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हजरत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हजरत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और ये बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा। फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह के रहमत व बरकत से कभी ना उम्मीद ना होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हजरत सारा बेटे का इंतजार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, जिनका नाम इसहाक रखा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो खुशनसीब पैगंबर है कि जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 195 की उम्र पाई और हजरत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाकया अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।